السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے بات کروں گا لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کتنی عظیم رات ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس رات کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا، سجدہ ریز ہونے کا کتنا ثواب ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس رات کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو کچھ مانگا جاتا ہے اللہ کریم وہ عطا فرماتا ہے؟ یہ رات ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت کی رات ہے جو ہر لمحہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ یہ رات پریشانیوں سے نجات کی رات ہے، یہ رات غموں سے آزادی کی رات ہے، یہ رات تنگ دستیوں سے نجات کی رات ہے، یہ رات غریب کی غربت کے خاتمے کی رات ہے، یہ رات بے روزگاروں کے روزگار کے سبب بننے کی رات ہے، یہ رات مقروضوں کو قرضے سے نجات دلانے کی رات ہے، یہ رات مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی رات ہے، یہ رات رزق میں برکت کی رات ہے۔ آپ کو ملے گا اس رات میں سب کچھ جو بھی اپنے خدا سے مانگو گے، لیکن مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، وہ آپ کو اپنانے پڑیں گے۔ میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جس کو کرنے سے یہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور میں اس کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کیسے ایک غریب خاندان نے اس رات کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور یہ پاورفل وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات کو بدلا۔ ایک غریب گھرانے کی داستان سماعت فرمائیں۔ احمد ایک غریب مگر نیک دل انسان تھا۔ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں غربت نے اپنی جڑیں گہری کر رکھی تھیں۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتا وہ بمشکل کھانے پینے اور کرائے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی ہوتا، مگر اس سب کے باوجود احمد اور اس کی بیوی زینب ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتے اور دعا کرتے کہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے لیلۃ القدر کی رات آ گئی۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ احمد اور زینب کو امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ زینب کی ایک عزیزہ نے انہیں بتایا کہ اگر لیلۃ القدر کی رات میں مکمل یقین اور خلوص کے ساتھ سورۃ الکوثر کا ورد کیا جائے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بات سن کر احمد اور زینب نے تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ وہ اس رات جاگ کر عبادت کریں گے اور سورۃ الکوثر کا خاص وظیفہ کریں گے۔ جیسے ہی 27ویں شب آئی، وہ دونوں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ دل میں سچے یقین کے ساتھ انہوں نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے پہلے انہوں نے 11 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا اور پھر 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کیا، پھر آخر میں 11 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھنا اتنا مجرب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ کوئی بھی دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد جو بندہ بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے تو اس کے درمیان میں دعا مانگے تو اللہ کریم اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، جب بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کچھ مانگتے ہیں تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ کوئی بھی درود آپ کو آتا ہو، آپ کو درود ابراہیمی آتا ہو، آپ کو اور کوئی درود آتا ہو، جو بھی درود آپ کو آتا ہو پڑھیں ضرور۔ پڑھ کر
پھر دعا مانگے، آخر میں پھر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تو اللہ کریم کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو احمد اور زینب نے 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھا، پھر 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کیا، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، یا اللہ تو غیب سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے قرضوں سے نجات دے، ہمیں قرضوں سے نجات دے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے رزق میں جو بے برکتی ہے اس میں تو برکتیں عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، ہمارے حالات کو بدل دے۔ رو رو کے ان دونوں نے اپنے رب سے دعا مانگی، رات بھر وہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہے، اور بالآخر تھکن سے چور ہو کر سو گئے۔ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اگلی صبح جب احمد معمول کے مطابق کام پر گیا تو اسے ایک حیرت انگیز خبر ملی۔ جس فیکٹری میں وہ مزدوری کرتا تھا وہاں کے مالک نے اس کی ایمانداری اور محنت سے متاثر ہو کر اسے ایک بہتر عہدے کی پیشکش کی، جس کی تنخواہ اس کی موجودہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ تھی۔ یہ تو محض شروعات تھی۔ چند دن بعد ایک پرانے دوست نے احمد کو ایک چھوٹا کاروبار کرنے کی تجویز دی اور اس کے لیے مالی مدد بھی فراہم کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد کا کاروبار چل نکلا اور چند ماہ میں وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی زندگی بدل گئی، اس کے حالات بدل گئے۔ 1 سال کے اندر اندر احمد نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا، ایک اچھی گاڑی لے لی، اور بچوں کو ایک بہترین اسکول میں داخل کروا دیا۔ جو گھر کبھی غربت کا شکار تھا، جو گھر کبھی تنگ دستی کا شکار تھا، جس گھر میں رزق میں برکتیں نہیں ہوتی تھی، اب وہاں خوشحالی ہے، رزق میں برکت ہے، اور برکت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر احمد اور زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ لیلۃ القدر کی عبادت اور سورۃ الکوثر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، خاص طور پر جب وہ یقین، صبر اور محنت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی ایک رات نے احمد اور اس کے خاندان کی زندگی بدل دی، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو بے شک ہمارا رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ میرے ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی کامل یقین کے ساتھ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، یعنی اس رات کو عبادت کرنا، اور 1000 مہینوں میں 1000 راتوں جو آتی ہیں ان میں عبادت کرنا، کہا وہ ایک طرف ہے، اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ اس میں اللہ کریم نے اتنا اجر رکھا ہے، اللہ کریم نے اس میں اتنا ثواب رکھا ہے، اور کہا اس رات کو جو کچھ بھی تم مانگو گے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میرے رب کریم کا کام ہے۔ بے رزق ہیں تو رزق مانگو، بے اولاد ہیں تو اولاد مانگو، پریشان ہے پریشانی سے نجات مانگو، تنگ دست ہیں تو تنگ دستی سے نجات مانگو۔ جو بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ اس مسئلے کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد یہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد اپنے رب سے مانگے، رب عطا کرے گا۔ وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے۔ ارے وہ رب جو کافروں کو دے سکتا ہے، وہ رب جو جانوروں کو دے سکتا ہے، تو وہ رب اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن یقین کے ساتھ مانگے، کامل یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ مانگے، میں رب سے جو مانگوں گا میرا رب مجھے وہ عطا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ آج کا وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو ایک داستان بھی غریب گھرانے کی سنائی کہ کیسے غریب خاندان اللہ کریم نے اس کے حالات بدل دیے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنے کے سبب۔ تو آپ اس رات میں سورۃ الکوثر کا وظیفہ ضرور کریں۔ چند منٹ لگتے ہیں یہ وظیفہ کرنے کے لیے، لیکن پوری زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، زندگی میں خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ جو ناظرین جن کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، فائدہ مند ثابت ہوئی ہے، تو ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹس آپ تک پہنچ سکے۔